اسرائیل کی جنگی جارحیت غزہ میں جاری ہے، اس پر بات کریں گے۔ بخاری صاحب، جس طرح سے نیتن یاہو نے کہا ہے کہ دشمن جان لے، امریکہ اور اسرائیل ایک ساتھ ہیں، ایک پیج پر ہیں، کیا لگتا ہے کیوں اتنے پر امید ہیں نیتن یاہو صاحب کہ جو بھی اگلا صدر آئے گا امریکہ کا وہ بھی جو بائیڈن کی طرح ان کی سپورٹ کرے گا؟ دیکھیے، جو بائیڈن تو میرے خیال سے وہ چلے جائیں گے، گئے تو نہیں ہیں، ابھی صدر ہیں۔ ان کی جو دیوانگی ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ جو نیا صدر آئے گا وہ بھی اتنے ہی دیوانہ پن کا مظاہرہ کرے گا۔ میرے خیال سے نیتن یاہو صاحب اپنی خواہشات بیان کر رہے ہیں کہ اگلا صدر آئے وہ بھی ہمیں اسی طرح اسلحہ بھی دے، ہمیں فنڈ بھی دے، اور ہم قتل عام جو ہے وہ جاری رکھیں۔ یہ تاریخ جو ہے نا، اس کی بہت کم اجازت دیتی ہے۔ اینی وے، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی نیا صدر آئے گا اس کو اپنی فلسطین یا اسرائیل پالیسی کو ریویو کرنا پڑے گا۔ اگر ٹرمپ جیت جاتے ہیں، جس کے کہ امکانات روز بروز بڑھ رہے ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ وہ جو بائیڈن کی طرح سے پاگل پن کا مظاہرہ کریں گے۔ تو ان کے سامنے بہت ساری ایسی چیزیں ہوں گی کیونکہ پوری عالمی رائے عامہ جو ہے یہ تو اسٹیٹ پالیسی ہوتی ہے نا پھر، کہ جس طرح سے اسٹیٹ کی ایک پالیسی ہے اس پہ عمل درآمد کرنا پڑتا ہے پھر آگے حکومت۔ دیکھیے، اس کے بھی لیولز ہیں نا۔ ایک یہ ہے کہ آپ ایک حد تک جو جس طرح ہم اس وقت گفتگو کر رہے ہیں، تو ہم نے گفتگو سے پہلے طے کیا تھا کہ ہم یہ اب اگر ہم ایک اور داستان چھیڑ دیں گے تو آپ سوچیں ذرا کیا ہوگا۔ اسی طریقے سے جو پالیسی ہوتی ہے اس کے بیریئرز ہوتے ہیں۔ یہ بائیڈن صاحب وہ بیریئر کراس کر گئے ہوئے تھے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ خواہش تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ پوری ہوگی کہ نہیں یہ تو دیکھیں گے۔ اچھا، چین میں فتح اور حماس کی جو صلح کرانے کی کوششیں جاری کی جا رہی ہیں، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ کیسی ڈیولپمنٹ؟ دیکھیے، میرے خیال سے ایک تو یہ صلح ہو گئی ہے، اور اب میرا خیال ہے بائی دا ٹائم دیٹ وی آر ٹاکنگ وہاں پر یہ دونوں کی لیڈرشپ جو ہے وہ جوائنٹ پریس کانفرنس کر رہی ہوگی۔ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اس لیے کہ فلسطین ایک طرح سے تقسیم تھا۔ فلسطینین اتھارٹی، اگر آپ کو یاد ہے، محمود عباس صاحب اس کے ہیڈ ہیں، اور حماس جس کے اسماعیل ہانیہ ہیں، یہ دونوں کو میں نے ایک کانفرنس میں وہاں چائنا میں اکٹھے بیٹھے دیکھا ہے۔ اٹس اے ویری بگ ڈیولپمنٹ، اس لیے کہ امریکہ نے اور اسرائیل نے اور ان کے اتحادیوں نے انتہائی سازش سے فلسطین کو تقسیم کیا ہوا تھا 2 حصوں میں۔ تو یہ میرے خیال سے اس ڈیولپمنٹ کے آنے والے دنوں میں آپ آثار دیکھیں گے، اس سے اسٹرینتھن ہوگی پیلسٹینین کوز۔ اس کے بارے میں مجھے کوئی ٹھیک ہے۔ اچھا بخاری صاحب، اسرائیل نے UN کے ایک ادارے کو دہشت گرد قرار دے دیا ہے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ دنیا میں جو کہیں نہیں ہوتا وہ اسرائیل میں ہو رہا ہے۔ بالکل، دنیا میں اس طرح کا قتل عام جس میں 70% بچے اور 30% خواتین شامل ہوں، یہ کہیں نہیں ہوتا ہے۔ یہ اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیے، یہ جو امدادی ادارہ ہے جس کا نام انروا ہے، یہ بنیادی طور پر وہاں پر جو جنگ سے متاثرین ہیں ان کی امداد کے لیے ہے۔ ان کی چاہے وہ غذائی امداد ہو، چاہے وہ طبی امداد ہو، اس تمام ریہیبلیٹیشن کے پروسیس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے یہ یونائٹڈ نیشن کا ایک ادارہ ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے نیتن یاہو کی حماقت اور اس کی حکومت کی، اس کی پارلیمنٹ کی حماقت کہ وہ یونائٹڈ نیشن کے ایک ادارے کو دہشت گرد قرار دے رہے ہیں۔ دس از این ایمپل ایگزامپل کہ یعنی اسرائیل کی جو لیڈرشپ ہے وہ خود بہت بڑی دہشت گرد ہے۔ جس کو ریہیبلیٹیشن کے ادارے بھی دہشت گرد نظر آتے ہوں تو آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ ان کی سوچ کیا ہے، ان کی اپروچ کیا ہے، اور جو ظلم و ستم، جو قتل و غارت گری کا بازار گرم کیا ہوا انہوں نے، اس کا جواز آپ کو مل جائے گا اس قسم کے فیصلوں سے کہ نتھنگ ورکس رائٹ ان اسرائیل انڈر نیتن یاہو۔ اچھا بخاری صاحب، امن معاہدے پر نیتن یاہو نے بات کی ہے، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اور اس کو حماس کے لیے یہ کیسا ہوگا؟ دیکھیے، حماس نے تو بہت کوشش کی جو نیگوشیٹرز ہیں، جو ثالث ہیں، ان کے ذریعے کسی نہ کسی حتمی نتیجے پر پہنچ جایا جائے۔ ٹھیک ہے، لیکن جب بھی بات کسی کنارے لگنے لگتی تھی تو یہی نیتن یاہو صاحب اپنے پاگل پن کے ذریعے اس کو انڈو کر دیتے تھے، سبوٹیج کر دیتے تھے، اور وہ کرتے رہیں گے جب تک وہ اپنی اس خواہش کی تکمیل نہیں کر لیتے کہ وہ فلسطینیوں کو صفحہ ہستی سے اچھا نیتن یاہو ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ معاہدہ ہو بھی جاتا ہے تو پھر بھی ہم سٹرائک کریں گے۔ میں نے کہا نا کہ وہ ایک رویے کا نام ہے، ایک چیز پر قائم وہ ایک یعنی مینیک اپروچ ہے، وہ ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ فلسطین کو صفحہ ہستی سے مٹانا ہے۔ میرے خیال سے یہ خواہش لے کے وہ زمین بوس ہوں گے کسی نہ کسی دن، یقینی طور پہ۔